الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار، گلشن ہستی کی اولی فصل بہار کے دربار گوہر بار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ دے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ دے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ عز وجل ہم اور آپ اپنے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ علیہ التحیۃ والثناء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جشن ولادت کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مسلسل سیرت مبارکہ کے تعلق سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ بھی جشن میلاد کا ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو سنیں اور سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ آئیے جشن میلاد کیسے منانا چاہیے، اشعار کی شکل میں چند اشعار اس مقصد کے سماعت کریں کہ ہمیں جشن میلاد کیسے منانا چاہیے۔ مظلوموں کے آنسو پوچھو، مظلوموں کے آنسو پوچھو، روتے دل کو شاد کرو، ایسے بھی میلاد کرو۔ روتے دل کو شاد کرو، ایسے بھی میلاد کرو۔ آقا کی سیرت پر چل کر بے کس کی امداد کرو، آقا کی سیرت پر چل کر بے کس کی امداد کرو، ایسے بھی میلاد کرو۔ واعظ ہو تو قول و عمل سے، واعظ ہو تو قول و عمل سے صدق و یقین کا خطبہ دو، قائد ہو تو قید علم سے ملت کو آزاد کرو، ایسے بھی میلاد کرو۔ مایوسی اور خوف میں جینا،
مایوسی یعنی نا امیدی، مایوسی اور خوف میں جینا آقا کی تعلیم نہیں۔ تیغ عزم و ہمت لے کر، تیغ عزم و ہمت لے کر دور ہر ایک افتاد کرو، ایسے بھی میلاد کرو۔ حب نبی کا دعویٰ بھی، محبت رسول کا دعویٰ بھی ہم کرتے ہیں تو سنیں، حب نبی کا دعویٰ بھی اور گستاخوں سے یاری بھی، حب نبی کا دعویٰ بھی اور گستاخوں سے یاری بھی، سب چھوڑو، سب چھوڑو، بس عشق نبی کو رشتوں کی بنیاد کرو۔ سب چھوڑو، جس کو آقا سے پیار ہے وہ ہمارا رشتہ دار ہے۔ سب چھوڑو، بس عشق نبی کو رشتے کی بنیاد کرو، ایسے بھی میلاد کرو۔ کیوں ملت کا درد نہیں ہے، کیوں ملت کا درد نہیں ہے، کیوں آپس میں الجھے ہو؟ مسلمان سے لڑ رہا ہے ذرا سی بات پر، آپس میں کوئی درد ہی نہیں۔ کیوں ملت کا درد نہیں ہے، کیوں آپس میں الجھے ہو؟ پہلو جیسا رنگ اخوت، صحابہ کرام کے درمیان جو آپس میں بھائی چارگی تھی کہ کوئی روم کا رہنے والا ہے، کوئی فارس کا رہنے والا ہے، کوئی مدینے کا ہے تو کوئی مکہ کا ہے، لیکن ساتھ میں مل جاتے تو ایسا نہیں لگتا تھا کہ الگ الگ مقام کے رہنے والے ہیں، بلکہ ایسا نظر آتا تھا کہ یہ سب بھائی بھائی ہیں۔ تو کہا کہ پہلو جیسا رنگ اخوت پھر باہم ایجاد کرو، ایسے بھی میلاد کرو۔ بھائی چارگی کو بڑھا دو، آپس میں محبت کا اضافہ کر دو، ایک دوسرے سے تعلقات کو قائم کر دو۔ یہ بھی میلاد کرنے کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کے تشریف لانے سے آپسی دشمنیاں ختم ہو گئی تھی۔ تو پھر سے سنو، کیوں ملت کا درد نہیں ہے، کیوں آپس میں الجھے ہو؟ پہلو جیسا رنگ اخوت پھر باہم ایجاد کرو، ایسے بھی میلاد کرو۔ خالی نعرے خالی دعوے، ان کی محبت کے کب تک؟ جو ہم نعرے لگاتے ہیں کہ محبت رسول میں جان بھی قبول ہے، جان کی بازی لگا دیں گے، سر تن سے جدا کریں گے، یہ صرف نعرے ہیں ہمارے۔ خالی نعرے خالی دعوے، ان کی محبت کے کب تک؟ خانہ سیرت اور صورت کو، یعنی حضور کی عادت اور صورت کو، خانہ سیرت اور صورت کو، اپنا دل سیرت اور صورت، جو اپنی صورت ہے اور اپنی سیرت ہے، اس کو سنت سے آباد کرو، ایسے بھی میلاد کرو۔ عشق تو یہ ہے دھڑکن میں، عشق تو یہ ہے دھڑکن میں، عشق تو یہ ہے دھڑکن میں ہو، ساز درود آواز سلام۔ عشق یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے دل کی دھڑکن جب بھی دھڑکے تو درود و سلام کی آواز نکلے۔ عشق تو یہ ہے دھڑکن میں ہو، ساز درود آواز سلام، دیوانو تم پیش یہ ہدیہ ان پر لا تعداد کرو۔ دیوانو تم پیش یہ ہدیہ ان پر لا تعداد کرو، ایسے بھی میلاد کرو۔ اسلامی تہذیب اور روش پہ چل کر، اسلامی تہذیب اور روش پر نسل نو کی ہو تعمیر، ہماری جو نئی نسل ہے ان کی تعمیر اور ان کی تربیت اسلامی طور طریقے پر ہو، یہ عہد کیا جائے میلاد میں۔ اسلامی تہذیب و روش پر نسل نو کی ہو تعمیر، وقت کے ہر فتنے کو مٹاؤ، وقت کے ہر فتنے کو مٹاؤ، بند رہے الحاد کرو، ایسے بھی میلاد کرو۔ الحاد مانے بددینی، گمراہی، اور کہا ہے کہ
رنگ شجاعت حسن عبادت دونوں تم پر لازم ہے. بہادری بھی ہونی چاہیے اور عبادت کا ذوق و شوق بھی ہونا چاہیے. رنگ شجاعت حسن عبادت دونوں تم پر لازم ہیں. کردار عباس نبھاؤ، کردار عباس نبھاؤ. تقلید سجاد کرو، ایسے بھی میلاد کرو. رنگ مسلمان یہ تو نہیں ہے اندر کچھ اور باہر کچھ. مسلمان کا طور طریقہ یہ نہیں ہوتا. رنگ مسلمان یہ تو نہیں ہے اندر کچھ اور باہر کچھ. سچ بولو اور حق سکھاؤ، سچ بولو اور حق سکھاؤ. جو کچھ تم ارشاد کرو ایسے بھی میلاد کرو. دین میں ہمارے درس اقرا، ہمارا دین اقرا کا درس دیتا ہے، یعنی تعلیم حاصل کرو، پڑھو. ارشاد فرمائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی گود سے قبر کے گڑے تک تعلیم حاصل کرتے رہو. علم کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. فرمایا دی میں ہمارے درس اقرا، لیکن قوم ہماری علم سے دور. ہمارا تو دین ہی تعلیم ہے، لیکن سب سے زیادہ آج کے زمانے میں دین سے دور کون سی قوم ہے؟ ہماری. درس دی میں ہمارے درس قرآن، قوم ہماری علم سے دور. خود بھی پڑھو اوروں کو پڑھاؤ، خود بھی پڑھو اوروں کو پڑھاؤ. تدریس اولاد کرو، ایسے بھی میلاد کرو. ایک سبق اور ایک ہی مقصد سارے جلوس و جلسے کا. ایک سبق اور ایک ہی مقصد سارے جلوس و جلسے کا. قرآن و سنت کے مطابق ہستی کو رودات کرو، ایسے بھی میلاد کرو. اور کہا دی کی بقا ملت کا تحفظ. کار مسلمان روز و شب. مسلمان کا کام رات دن کیا ہونا چاہیے؟ جن چیزوں سے اپنے دین کی بقا ہوتی ہو، اپنے دین کی حفاظت ہوتی ہو، وہی کام وہ رات و دن کرے. دی کی بقا ملت کا تحفظ. کار مسلمان روز و شب. ربط حق دفع باطل کی پیدا استعداد کرو، ایسے بھی میلاد کرو. ان کے پاؤں کی مٹی سے بے رفعت و عزت کی تعمیر. ان کے پاؤں کی مٹی سے ان کے پاؤں کی مٹی سے ہے رفعت و عزت کی تعمیر. حسن ادب ماں باپ سے رکھو، تعظیم استاد کرو. حسن ادب ماں باپ سے رکھو، تعظیم استاد کرو، ایسے بھی میلاد کرو. آخر میں شاعر اپنے مقطع میں کہتے ہیں یوں تو فریدی لکھتے ہو الفاظ و قلم سے ان کی شان. یوں تو فریدی لکھتے ہو الفاظ و قلم سے ان کی شان. پائے عمل سے چل کر بھی تو، پائے عمل سے چل کر بھی تو راہ نبی کو یاد کرو، ایسے بھی میلاد کرو. یہ ایک درد دل ہے جو کسی نے بیان کیا ہے کہ ہم میلاد صرف یہ سمجھتے ہیں کہ چند نعتیں پڑھ لی جائے، بیان کیا جائے. اصل میلاد یہ ہے کہ اس مقصد کو زندہ کیا جائے جس مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. حضور کا مقصد کیا تھا؟ کائنات کے اندر امن و امان کو قائم کرنا. اس مقصد عظیم کو نہ بھولا جائے، اس مقصد عظیم کو یاد رکھا جائے، اور حضور کی میلاد میں ایسے کام کرنے کی کوشش کیا جائے جس سے انسان کی انسانیت دوبارہ زندہ ہوتی ہو، نہ کہ ایسے کام کیا جائے جس سے انسانیت بھی شرمشار ہو جائے. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مادر الجود والکرم وآلہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بحمدہ تعالی آپ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پیرائے میں صحابہ کرام کی جوش ایمانی اور ان کے ایمان لانے کی داستانیں بڑے ادب و احترام، تزک و احتشام اور غور و فکر سے سماعت کر رہے ہیں. آج کا یہ بیان امسال کا سیرت کا آخری بیان ہے. انشاءاللہ کل
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا ذکر خیر ہوگا. تو سیرت مبارکہ جو ہم ہر سال درس کرتے ہیں، یہ سمجھیے کہ آج آخری دن ہے، اور اشاعت اسلام کا پہلا دور یہ آج کے بیان میں ختم ہوگا. جو آپ نے سماعت کیا کہ اشاعت اسلام کا پہلا دور کیسا تھا، کہ مسلمانوں کو چھپ چھپ کر رہنا پڑتا تھا اور کھلم کھلا نہ تو وہ اپنے ایمان کا اظہار کر سکتے تھے، نہ لوگوں کے سامنے یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں. ایسی قسم پرسی کا عالم تھا، اور مشرکین مکہ مسلمانوں کی جان کے در پہ تھے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرما ہوتے اور چپکے لوگ وہیں پر آتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر مشرف با اسلام ہو جایا کرتے تھے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حکم یہی ملتا کہ اپنے ایمان کو ابھی چھپا کر رکھو، ابھی ظاہر کرنے کی باری نہیں ہے. لیکن جن صحابہ کرام کا جوش ایمانی اس بات پر صبر نہ کرتا، حضور ان کو اجازت بھی دے دیتے تاکہ عشق و محبت کا اندازہ بھی لگا لیا جائے، محبت رسول کیسی ہے اس کا امتحان بھی ہو جائے، اور مشرکین کو بھی پتہ چل جائے کہ آخر کار یہ کون سی چیز ہے کہ آدمی ایک مرتبہ ان کے پاس چلا جاتا ہے تو نہ تو وہ اپنی جان کی فکر کرتا ہے نہ اپنے گھر بار کی فکر کرتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں آپ نے سماعت کیا کہ کیسا جوش ایمانی کہ سامنے کھل کر مشرکین کے سامنے جا کر کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ. یہ جوش ایمانی تھا. چونکہ مشرکین مکہ کو یہ بھی دکھا دینا تھا کہ اے مشرکین، اگر تم یہ سوچتے ہو کہ ہم اپنے ظلم و ستم کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو ان کے دین سے پھیر دیں گے تو تمہاری یہ سوچ بالکل غلط ہے. تمہاری یہ سوچ بالکل غلط ہے. تم جو پلاننگ کیے ہوئے ہو کہ ہم اتنا ماریں گے، اتنا ظلم کریں گے، اتنا ستم کریں گے کہ ایک دن یہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد سے ہٹ جائیں گے اور دین سے پھر جائیں گے، تو ان کی اس سوچ کو بھی غلط کرنا تھا. اس لیے کبھی کبھی صحابہ کرام کو زد و کوب کا نشانہ بھی بننا پڑا. لیکن مشرکین کی نگاہوں میں اور ان کے دل میں یہ بات تو بیٹھ گئی تھی کہ کچھ تو ہے جو یہ لوگ محسوس کر رہے ہیں. ان کے جو عقل مند لوگ تھے وہ اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے، ورنہ ایک ہنستا کھیلتا نوجوان طاقت و توانائی میں جس کا جواب نہیں، حسن خرد اور حسن عقل میں جس کا جواب نہیں، وہ اپنے اوپر ایمان لا کر ایسی سختیاں برداشت کر لے. آخر کار کوئی نہ کوئی تو بات ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ ہم ہزار کوشش کرتے ہیں، دھمکاتے ہیں، مارتے ہیں، اس کے باوجود ان کے عاشقوں کا حال یہ ہے کہ زبان پر احد احد کا ہی نعرہ ہوتا ہے. عشق رسول ہی ان کے زبان سے نکلتا ہے، کوئی دوسری بات وہ سننا ہی نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اس کے علاوہ کوئی اور بھی سوچ سمجھ سکتے ہیں. تو مکہ کے خرد مندوں کو اس بات نے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا. اس لیے حسین جو ان کے زمانے کے عقل مند اور جسے وہ اپنے لیے تجربہ کار اور صلح پسند سردار سمجھتے تھے، ان کو بھی انہوں نے آزما کر دیکھ لیا کہ جاؤ تم جاؤ بات کر کے آؤ، تم جیسا عقل مند کبھی بھی ان کی بات میں نہیں آ سکتا ہے، اس لیے تم معاملے کو سلٹا کر آؤ. لیکن وہ کیا معاملے کو سلٹا کر آتے، وہ خود زلف یار میں ایسے الجھے کہ ہمیشہ الجھتے ہی چلے گئے. تو یہ وہ باتیں تھی پیارے اسلامی بھائیوں
جس نے اہل مکہ کو اس بات پر مجبور کر دیا تھا. اس لیے ان کے بڑے بڑے لوگ اب اسلام کی طرف متوجہ ہونے لگ گئے تھے. اسلام کا یہ پہلا، دعوت اسلام کا یہ پہلا دور، اشاعت اسلام کا یہ پہلا دور 3 سال کے قریب گزرا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم سے اسلام کی تبلیغ فرمائی، اور 3 سال کی لمبی مدت میں صرف اور صرف مشرف با اسلام ہونے والے صحابہ کی تعداد 40 تک پہنچی تھی، جن میں سب سے آخر ایمان لانے والے حضرت عمر فاروق اعظم کی ذات تھی. یہ 40ویں مسلمان تھے، اور 39ویں مسلمان تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، سگے چچا، لیکن ایک رضائی رشتہ بھی قائم ہے، کیونکہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے زیادہ نہیں تھی. چند ہی دن پہلے یہ پیدا ہوئے تھے، اور پھر حضور کی ولادت باسعادت ہوئی. اس لیے دونوں کی دائی جنہوں نے حضور کو بھی دودھ پلایا، حضرت امیر حمزہ کو بھی دودھ پلایا، وہ ایک تھی. تو اس مناسبت سے حضرت امیر حمزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھیرے بھائی بھی ہوتے تھے، یعنی رضائی بھائی. لیکن اصل رشتہ چچا کا تھا، یہ بعد میں واقع ہونے والا رشتہ ہے. لیکن اصل رشتہ یہ تھا کہ وہ جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند تھے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. اسلام لانے سے پہلے جوانی بڑی عیش و آرام میں گزارتے تھے، شوقیانہ مزاج تھا، ہمیشہ شکار کا شوق رہا کرتا تھا، اور شکار کرنے کے لیے ادھر سے ادھر نکل جایا کرتے تھے. چونکہ حرم کی حد میں شکار کرنا جس طرح اسلام میں حرام ہے، اسی طریقے سے اسلام سے پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حرم کی حد کو مقرر کیا گیا تھا، اور جو حرم کی حد تھی اس میں شکار کرنا ہر ایک کے لیے حرام قرار دے دیا گیا تھا. اس لیے اہل مکہ کو شکار کرنا ہوتا تو وہ مکہ سے حرم کی حدوں سے باہر چلے جاتے، اور پھر وہاں شکار کیا کرتے تھے. اور حرم کی حد یہ کئی کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے، کہیں 26 کلومیٹر، کہیں 30 کلومیٹر، اور کہیں قریب بھی ہے. جیسے مقام تنعیم جہاں سے عمرہ کیا جاتا ہے، مسجد عائشہ جہاں بنی ہوئی ہے، یہ 2-2.5 کلومیٹر کا فاصلے پر ہے. لیکن ایک وسیع و عریض مقام حرم کا ہے، صرف مسجد حرام ہی حرم نہیں ہے. تو اہل مکہ کو شکار کرنا ہوتا تو وہ حرم کی حد سے باہر جاتے اور شکار کرتے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا 40 سے 42 سال کا زمانہ بڑی عیش و آرام کی زندگی میں گزرا، اور بڑا شوقیانہ مزاج میں گزرا. لیکن سلیم الفطرت تھے، عاقل اور دانا تھے، ہر بات کو سوچ سمجھ کے کرتے تھے، کسی بھی بات کو بغیر سوچے سمجھے نہیں کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا، ان کے گھر سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی تھی، گھر ہی سے اسلام کا اعلان ہوا تھا. لیکن اس کے باوجود چونکہ آباء و اجداد کے زمانے سے جس دین پر تھے اس دین سے ابھی انحراف نہیں ہوا تھا. کیونکہ اصل بات ایک کسی بھی دین سے دوسرے دین میں جانے کی جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ خاندانی تعصب، خاندانی معاملہ، کہ بھئی میں جس پر ہوں کیا وہ غلط ہے، میرے آباء و اجداد جو کام کرتے ہوئے آئے کیا وہ غلط ہے، میرے رشتہ دار جو کام کرتے ہیں کیا وہ غلط ہے. تو
یہ ساری چیزوں کا پردہ ان کی عقل پر ڈلا ہوا تھا، اس وجہ سے وہ اسلام قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم صفا پہاڑی کے اوپر تشریف فرما تھے، اور یہ زمان اسلام کا پہلا دور تھا، جبکہ عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرما ہوتے تھے، باہر زیادہ نہیں نکلا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام وہی حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے، اور جسے اسلام قبول کرنا ہوتا وہ اسلام قبول کرتا۔ لیکن ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف فرما تھے کہ ابو جہل کا وہاں سے گزر ہوا، اور اس نے حضور کو تنہے تنہا دیکھ لیا، تو اس کے سینے میں بغض و عناد کا جولا سلگ اٹھا اور شعلہ پھٹ پڑا۔ اس نے حضور کو دیکھا تو سب و شتم کے تیر برسانے لگا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر گالیاں دینے لگا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سراپا حلم و وقار کے ساتھ خاموش کھڑے رہے، اس کی کسی بات کا جواب آپ نے نہ دیا۔ اور یہی ایک شریف النفس کریم الطبیعت کی عادت ہوا کرتی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو مکارم اخلاق والے تھے، وہ کب بد زبان کو بد زبانی کے ساتھ پیش آ سکتے تھے؟ اس لیے آپ نے کوئی جواب نہ دیا، آپ خاموش کھڑے رہے۔ جب اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی دیکھی تو یہ اور آگ بگولا ہوا، اور پھر آگے بڑھا اور بڑی لاپرواہی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر، اس کے پاس ایک ڈنڈا تھا، اس ڈنڈے سے اس نے مارنا شروع کیا، ضربے پہ ضربے لگائی، جس میں نازنین سے خون رسنے لگا اور زمین پر گرنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود بھی تسلیم و رضا کا دامن تھامے ہوئے خاموش کھڑے رہے، آپ نے اف تک بھی نہ کیا۔ جب ابو جہل نے اپنے دل کا غبار ہلکا کر لیا اور اس کا دل ہلکا ہو گیا تو وہاں سے مسجد حرام میں آیا، اور اس کے قبیلے کے لوگ جہاں بیٹھے تھے وہاں آ کر بڑا آرام سے صحن حرم کے اندر براجمان ہو گیا، اور لوگوں کے ساتھ مل کر اپنی کارستانی سنانے لگا اور خوب مزے لینے لگا۔ ادھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چلے جانے کے بعد خاموشی سے اپنے کاشان اقدس پر تشریف لے گئے، اور کوئی ایسی کارروائی نہیں کی جو ابو جہل کے خلاف ہو۔ یہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا صابر بنایا تھا، ایسا صابر بنایا تھا کہ حضور کی صبر کی مثالیں توریت اور انجیل میں دی گئی تھی، توریت اور انجیل میں دی گئی تھی کہ وہ ایسے صابر ہوں گے کہ ان کے صبر کا پیمانہ کبھی چھلکے گا نہیں۔ ہم چاہے کتنا ہی صبر کریں لیکن کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ تو ہماری زبان سے نکل ہی جاتا ہے۔ ایک یہودی نے اسی بات کا امتحان لینا چاہا ایک مرتبہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کچھ تو بھی بولنے لگا۔ صحابہ کرام دیکھ رہے تھے تو آنکھ بگولا ہو گئی۔ حضور نے کہا خاموش رہو، بولنے دو اس کو جو بول رہا ہے۔ بولتا رہا، تب خاموش ہو گیا۔ پھر آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، ہاتھ بڑھائیں، آپ کے دست مبارک پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام قبول کر لیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم ان کو برا بلا کہہ رہے تھے اور اب تم مشرف اسلام ہو گئے، بات کیا ہے؟ کہا میں نے توریت میں ان کی بہت ساری نشانیاں پڑھی تھی، ساری نشانیاں میں نے دیکھ لی تھی، صرف ایک نشانی دیکھنا باقی تھی،
میں نے توریت میں پڑھا تھا کہ وہ نبی آخر الزمان بڑے صابر ہوں گے، بس مجھے یہی دیکھنا تھا کہ یہ صبر کرتے ہیں یا بولتے ہیں، لیکن میں نے ان کو بہت کچھ کہا، انہوں نے ایک لفظ بھی میرے خلاف زبان سے نہ نکالا۔ یہ میرے حضور کا صبر تھا۔ چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ اپنے گھر پر تشریف لے گئے۔ صفا پہاڑی کے پاس میں عرب کے ایک نامی گرامی پہلوان عبداللہ بن جدعان کا گھر تھا۔ جب ابو جہل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہا تھا اور جس میں ناظرین پر ڈنڈے برسا رہا تھا، گستاخی کر رہا تھا، تو عبداللہ بن جدعان کی لونڈی نے، اس کی جو کنیز تھی، حضور کے ساتھ ایسا رویہ ابو جہل کو کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ ادھر شام کے وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوشی خوشی کے عالم میں شکار کر کے واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ رہے تھے۔ ان کا معمول یہ تھا کہ جب بھی وہ شکار کر کے آتے، گھر جانے سے پہلے حرم میں جاتے، کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرتے، پھر اپنی قبیلے کی مجلس میں بیٹھتے اور پھر اس کے بعد اپنے گھر پر جایا کرتے تھے۔ تو اسی شیڈیول کے تحت، جدول کے تحت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوہ صفا سے مسجد حرام کی طرف تشریف لا رہے تھے، اور اس زمانے میں اس طرف کا راستہ ادھر ہی سے تھا، اس لیے مسجد حرام میں داخل ہونا یہ جو سنت ہے، یہ صفا مروہ کے درمیانی راستے سے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کاشان اقدس بھی مروہ پہاڑی کے اس طرف تھا۔ ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی بنا ہوا ہے، اور صفا پہاڑی اور مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر تھا، جس میں شادی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہا کرتے تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسجد حرام میں داخل ہوتے تو اسی راستے سے داخل ہوتے تھے۔ اس لیے عاشقان رسول کی جب حکومت تھی، ترکیوں کی جب حکومت تھی، تو وہاں انہوں نے ایک دروازہ بنایا تھا جس کا نام رکھا تھا باب السلام۔ اس لیے علماء نے یہ سنت قرار دیا تھا کہ جو بھی حرم شریف میں جائے، مسجد حرام میں اسے داخل ہونا ہو تو باب السلام سے داخل ہو، جہاں سے حضور داخل ہوتے تھے وہاں سے داخل ہو۔ لیکن جب گستاخوں کی حکومت آئی تو انہوں نے اس راستے کو پورا انٹری کے لیے بند کر دیا۔ اب یہ خود کے نام کا دروازہ بنایا، اس راستے سے انٹری دیتے ہیں، اور جس راستے سے حضور تشریف لایا کرتے تھے اس راستے سے باہر نکالتے ہیں۔ یہ گستاخوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت کا ایک اظہار ہے، جو آپ دیکھیں گے۔ مسجد نبوی شریف میں بھی یہی تھا کہ حضور کی بارگاہ میں جب داخل ہوتے تو باب البقی سے داخل ہوا کرتے تھے، تاکہ جیسے ہی ان کا دیوانہ حضور کی بارگاہ میں داخل ہو، ویسے تو حضور چاروں سمت نظر رکھتے ہیں، لیکن حضور کا چہرے مبارکہ اپنے دیوانے کی طرف ہو۔ لیکن اب انہوں نے پیچھے کی طرف سے راستہ کر دیا، اس کا نام باب السلام ہے۔ تو جہاں جہاں دیوانوں نے اپنے عشق کی پیاس بجھانے کے لیے اپنے عشق کی نشانیوں کو ظاہر کیا تھا، وہاں ان گستاخوں نے ان عشق کی نشانیوں کو مٹا دیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایک دن پھر عاشقوں کا آئے گا اور واپس ان علامتوں کو قائم کیا جائے گا۔ تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں، اے خدا تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی یہ نجدی بلا نکلے مدینے سے، الہی یہ نجدی بلا نکلے مدینے سے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اب آج تو ایسا معاملہ ہو گیا کہ جو لوگ ان کے گن گاتے تھے وہ بھی ان کی حرکتوں کو دیکھ کر شرمشار ہیں۔
پہلے اہل سنت و جماعت جب سعودیوں کے خلاف کچھ کہتے تو کہتے وہ تو خادم الحرمین شریفین ہیں، انہوں نے تو کتنے اچھے اچھے کام کیے ہیں، اب آج دیکھ لیں ان کے کتنے اچھے کام ہیں۔ گستاخی رسول انسان کو کبھی بھی کامیابی کے منصب پر فائز نہیں ہونے دیتی ہے۔ سعودیوں کا حال آج آپ دیکھ لیں کہ گستاخی رسول نے ان کو یہودیوں کے قدم میں لا کر پٹک دیا ہے، اور ایک دن اللہ نے چاہا تو یہ ساری گندگی مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ سے نکلے گی اور عاشقان رسول کا دبدبہ وہاں قائم ہوگا۔ عرض کر رہا تھا کہ وہی باب السلام جہاں سے حرم شریف کے اندر حضور بھی داخل ہوتے تھے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے جدول کے مطابق مسجد حرام کے اندر تشریف لانے لگے کہ صفا پہاڑی کے قریب عبداللہ بن جدعان کی لونڈی کنیز آئی اور اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر ان کے راستے کو روک لیا اور ان کو آگے نہ بڑھنے دیا، اور کہنے لگی یا ابا عمارہ لو رأیت ما لقیہ ابن اخیک محمد من ابی الحکم آنفا وجدہ ہا ہنا فَإِذَا فَأَذَاهُ فَشَتَمَهُ وَبَلَغَ مِنْهُ مَا يَكْرَهُ ثُمَّ انصَرَفَ عَنْهُ وَلَمْ يُكَلِّمْهُ۔ تو عبداللہ بن جدعان کی لوڈی نے کہا کہ ابو عمارہ تم کھیل کود میں مست ہو، یہ حضرت امیر حمزہ کی کنیت تھی ابو عمارہ، کہا کہ ابو عمارہ تم کھیل کود میں مست ہو، اور ادھر اگر تم اس تکلیف کو دیکھتے جو تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو الحکم کی طرف سے پہنچی، چونکہ ابو جہل کا نام ابو الحکم تھا، اس کو ابو الحکم اس کی کنیت تھی، نام تو عمرو تھا لیکن کنیت ابو الحکم تھی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابو الحکم نہیں، ابو الحکم کا معنی ہوتا ہے حکمتوں والا، بڑا عقل مند۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ ابو الحکم نہیں بلکہ ابو جہل ہے۔ حضور کی زبان سے جو نکلا تاریخ میں لوگ اس کا اصل نام بھول گئے، اور جو حضور نے فرمایا تھا وہی لوگوں کی زبان پر جاری ہے۔ آج سب اس کو کیا کہتے ہیں؟ ابو جہل ہی کہتے ہیں۔ ابو جہل یعنی جہالتوں کا باپ، جاہل، پکا جاہل آدمی۔ تو حضور نے فرمایا ہو گیا، لیکن اس کو اہل مکہ کیا کہتے تھے؟ ابو الحکم۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے دیکھا ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیا کیا؟ پہلے تو وہ گالیاں دیتا رہا، لیکن حضور خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، پھر مار مار کر ان کو لہو لہان کر دیا۔ حضرت امیر حمزہ نے جب یہ سنا تو اپنی خاندانی رنگ ان کے اندر جوش مارنے لگا، وہ آگ بگولا ہو گئے اور ابو جہل کو تلاش کرنے کے لیے آگے نکلے۔ آج ان کی کیفیت نرالی تھی، جب بھی وہ حرم میں جاتے تو لوگ ان کو کہتے ہیں سلام یا ابا عمارہ، سلام یا ابا عمارہ۔ ساری مجلسیں وہاں بیٹھی ہوتی، سب سے سلیک علیک کر کے آگے بڑھتے اور کعبے کا طواف کرتے تھے، لیکن آج چہرے پر جنون سوار تھا، غصہ چہرے پر نظر آ رہا تھا، نہ کسی سے سلام، نہ خیر خیریت کی دریافت۔ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ابو عمارہ امیر حمزہ کو آج کیا ہو گیا ہے۔ ابو جہل کو دیکھا کہ وہ اپنے قبیلے کی مجلس میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، شان و شوکت کے ساتھ، اور اس کے قبیلے کے لوگ اس کے ارد گرد اس کی جو ہے عزت کر رہے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، ہاتھ میں کمان تھی جس کو شکار سے لے کر آئے تھے، کمان ہی کمان سے آپ نے اس مجمع میں گھس کر ابو جہل کے سر پر اس کمان سے مارنا شروع کیا۔ اتنا مارا کہ اسے بھی خون سے لہو لہان کر دیا، اور گرجتے ہوئے کہا اتشتمہ وانا علی دینی، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے ہو حالانکہ میں ان کا دین قبول کر چکا ہوں، میں ان کا دین قبول کر چکا ہوں، اور میرے دین قبول کرنے کے باوجود تم ان کو گالیاں دیتے ہو۔ ابو جہل کے قبیلے رشتہ دار والے وہی موجود تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے سردار کا حال یہ ہے تو وہ حضرت امیر حمزہ کے پیچھے
پڑے. لیکن ابو جہل بڑا ہوشیار تھا، جانتا تھا کہ میرے حمزہ بڑے بہادر و پہلوان ہیں اور میرے قبیلے کے لوگ ان سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اس لیے فوراً اس نے کہا دعو ابا عمارہ، ابو عمارہ کو چھوڑ دو، غلطی میری ہے، پہلے میں نے ان کے بھتیجے کو مارا تھا، اس لیے یہ اس کا بدلہ لینے آئے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتہ داری کے جوش میں یہ سب کچھ کر دیا تھا، مارا تھا. لیکن اصل بات یہ تھی کہ وہ ایک بات اور بول گئے تھے. انہوں نے کہا تشتموہ وانا علی دینی، کیا تم حضور کو گالیاں دیتے ہو حالانکہ میں ان کا دین قبول کر چکا ہوں؟ حالانکہ انہوں نے اسلام تو قبول کیا نہیں تھا. اب وہ اس بات پر پریشان تھے، فرط غضب میں وہ اتنے دور چلے گئے تھے کہ انہیں ہوش نہ رہا کہ میں کیا کہہ گیا ہوں. کسی بھی دین کو اچانک قبول کر لینا، اس کا اعلان کر دینا، لوگوں کو بتا دینا، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. اب سوچنے لگے، بڑی مشکل سے ان کی گھڑیاں کٹ رہی تھی، پریشان ہو رہے تھے کہ میں نے یہ کس بات کا اعلان کر دیا. رات پوری ایسی کٹی کہ کروٹیں بدلتے رہے اور اسی بات کو سوچتے رہے. صبح کی سپیدی جب نمودار ہوئی تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا یا ابن اخی انی قد وقعت فی امر لا اعرف المخرج منہ. عرض کرنے لگے اے بھتیجے، میں ایک ایسے معاملے میں پڑ گیا ہوں کہ اب اس سے نکلنے کا راستہ مجھے معلوم نہیں ہے. وَإِقَامَةُ مِثْلِي عَلَى مَا أَدْرِي عَلَى مَا لَا أَدْرِي، اور میرے جیسے مرد کا اس معاملے پر قائم رہنا جسے وہ جانتا ہی نہیں کہ رشد ام ہوا غی شدید، کہ وہ ہدایت ہے یا وہ گمراہی ہے، ایسے معاملے پر قائم رہنا بہت مشکل ہے. اب میرے دل کے اندر یہ بات پڑ گئی ہے، میں نے تو بھی جانا ہی نہیں کہ تمہارا دین سچا ہے کہ غلط ہے، میں نے تو کوئی تحقیق ہی نہیں کی ہے، میں نے تو کوئی سوچ بچار ہی نہیں کیا، اس لیے میں اس معاملے میں مشکل میں پڑ گیا ہوں. حدثنی وقد اشتہیت یا ابن اخی ان تحدثنی، کہا کہ اے میرے بھتیجے مجھ سے بات کرو اور اس معاملے میں مجھے کچھ کہو تاکہ میرے دل کی یہ باتیں اور یہ شک و شبہات باہر ہو. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں جب یہ عریضہ پیش کیا تو عقل و نگاہ کے مرشد برحق نے سب سے پہلے حضرت امیر حمزہ کے دل مبارک پر اپنی نظر ڈالی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ایک صفت یہ بھی ارشاد فرمائی تھی کہ وَيُزَكِّيهِمْ، ایسے رسول تمہارے درمیان تشریف لا رہے ہیں جو لوگوں کے دلوں کو صاف کریں گے. جسم کو صاف کرنا، اخلاق کو بہتر بنانا، یہ ان کا کام ہوگا، اور سب سے زبردست چیز یہ ہے کہ دلوں کو صاف کر دیں گے. پیارے اسلامی بھائیوں، مکانوں کو صاف کرنا، دکانوں کو صاف کرنا، سڑکوں کو صاف کرنا بہت آسان ہے، لیکن کسی کے دل کو صاف کر دینا بہت مشکل ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو اس بات کے ساتھ بھیجا تھا اور ارشاد فرمایا تھا کہ جو نبی آئیں گے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ لوگوں کے دلوں کو صاف بھی کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل نشیں انداز میں سب سے پہلے ان کے دل پر اپنی نظر فرمائی، توجہ فرمائی، اور پھر بڑی دل نشیں انداز میں ان کے سامنے اسلام کی صداقت کو پیش کیا، اسلام کی حقانیت کو پیش کیا. حضور کے چند ارشادات سمجھنے کے بعد، سننے کے بعد حضرت امیر حمزہ کے دل میں پڑے ہوئے شکوک و شبہات کا گرد و غبار دور ہو گیا اور کہنے لگے اے میرے بھتیجے،
یہ بات تو ایسی ہے جو بالکل حق ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم ضرور سچے ہو اور تم اللہ کے رسول ہو۔ اور اب ذمہ داری لی اور کہا اظہر یا ابن اخی دینک، اے میرے بھتیجے اب اپنے دین کو کھلم کھلا ظاہر کرو۔ فواللہ ما احب ان لی ما ازلتہ السماء وانی علی دینی الاول، اے میرے بھائی کے بیٹے آپ اپنے دین کو کھلم کھلا لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ قسم خدا کی میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ دنیا کی کوئی نعمت میرے پاس رکھ دی جائے اور اب میں اپنے پہلے دین کی طرف پھروں، اس لیے میں اب اپنے دین کی طرف نہیں جاؤں گا اور میں نے اب آپ کا دین قبول کر لیا ہے۔ اور ایک روایت مورخین نے یہ لکھی حضرت امیر حمزہ کے ایمان لانے کے واقعے میں کہ حضرت امیر حمزہ نے جب ابو جہل کو مارا تو حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے بھتیجے غمگین مت ہو، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے، میں نے بھی ابو جہل کو ویسا ہی مارا جیسا کہ اس نے تم کو مارا ہے، میں نے بھی اس کو برا بھلا کہا ہے، لہذا خوش ہو جاؤ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس سے خوشی حاصل نہیں ہوگی، مجھے اس سے کوئی خوشی حاصل نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ کس بات سے خوش ہوں گے؟ حضور نے فرمایا مجھے خوشی اس سے حاصل ہوگی کہ تم ایمان سے مشرف ہو جاؤ۔ حضرت امیر حمزہ اسی وقت فوراً مسلمان ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک نعت لکھی اور اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے چند اشعار آپ کے پیچھے خدمت کرتا ہوں۔ کہتے حمدت اللہ حین ہدی فؤادی الی الاسلام والدین الحنیف، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میرے دل کو اسلام اور سیدھے دین کی طرف رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ لدین جاء من رب عزیز خبیر بالعباد بہم لطیف، وہ دین جو رب قادر مطلق کی طرف سے آیا ہے، وہ دین جو رب قادر مطلق کی طرف سے آیا ہے، اور وہ رب جو اپنے بندوں کے حالات سے خبردار ہے اور ان پر بڑا مہربان ہے۔ اذا تلیت رسائلہ علینا تحدرا دمعا ذی اللب الخصیف، جب اس کے پیغاموں کی ہم پر تلاوت کی جاتی ہے تو ہر عقل مند اور زیرک انسان کے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں۔ وَآمَدُ مصطفیٰ فینا مطاع فلا تقسوہ بالقول الضعیف، اور احمد مصطفیٰ وہ ہیں جن کی اطاعت کی جاتی ہے، جن کی فرمانبرداری کی جاتی ہے، کمزور قول اور عقل و فہم سے گری ہوئی کوئی بات بھی ان کا گھراؤ نہیں کرتی۔ حضرت امیر حمزہ نے بردستہ یہ اشعار کہے اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے اسلام کو تقویت حاصل ہوئی، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خواہش اور تھی۔ اہل مکہ میں ایک ایسا نوجوان بھی تھا جس کی عمر صرف ابھی 27 سال تھی، جو اپنے دل میں عزم مصمم رکھا کرتا تھا، لیکن عصبیت خاندانی میں الجھا ہوا تھا، خاندانی محبتوں میں الجھا ہوا تھا، اور وہ 27 سالہ نوجوان جس کے دل میں اپنے خاندان سے بڑی محبت تھی، اپنے شہر سے بڑی محبت تھی، اپنے قبیلے سے بڑی محبت تھی، اس کے دل کو یہ بات کھائی چلی جا رہی تھی کہ ایک زمانے سے اہل مکہ خوش خرم رہا کرتے تھے، لیکن چند سالوں سے ایک شخص نے سارے گھر میں اختلاف کو برپا کر دیا ہے، انتشار کو برپا کر دیا ہے۔ آخرکار اس کی دعوت میں ایسا کیا ہے کہ جو جاتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، منحرف ہونے کا نام تک نہیں لیتا۔ یہ بات اسے کھائی چلی جا رہی تھی۔ وہ جو نوجوان سوچ رہا تھا کہ آخرکار اس بات کو اور اس ہیڈیک کو ختم کیا جائے تو کیسے کیا جائے؟ اگر ہم ان کے ماننے والوں کو ختم کرتے ہیں، ایک کو ختم کرتے ہیں تو 10 پیدا ہو جاتے ہیں،
ایک کو روکتے ہیں تو 10 ایمان لے آتے ہیں. اور بات صرف مکہ کے لوگوں تک منحصر نہیں ہے. باہر کے لوگوں کو ہم منع کرتے ہیں کہ وہ پاگل ہے، مجنوں ہے، دیوانہ ہے، ساحر ہے، عاشق ہے، کاہن ہے، لیکن جن کو ہم منع کرتے ہیں وہی ایمان لے آتا ہے. آخرکار کیا بات ہے؟ اس لیے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ ان کے ماننے والوں کو مٹانے سے بہتر یہ ہے کہ میں اس کو ہی مٹا دوں جس کو مانا جا رہا ہے، اسی چراغ کو گل کر دوں جس چراغ کی روشنیوں میں یہ پروانے نظر آ رہے ہیں. جب چراغ بجھ جائے گا تو نہ روشنی رہے گی نہ پروانے رہیں گے. یہ عزم مصمم کر کے اپنی تلوار کو اپنے گلے میں لٹکایا اور پختہ ارادے کے ساتھ شمع نبوت کو گل کرنے کے لیے یہ 27 سالہ نوجوان دہکتی دھوپ میں عرب کی تپتی ہوئی ریت پر چلتا ہوا دار ارقم کی طرف جا رہا تھا جہاں حضور تشریف فرما تھے. مزاج بڑا زبردست تھا اور چہرے پر غصے کا عالم تھا، اور ایک دل میں ٹھان رکھی تھی کہ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے. کہ اتنے میں نعیم بن عبداللہ النحام صحابی رسول ہیں، ایمان لا چکے ہیں، لیکن ابھی اپنے ایمان کا اعلان نہیں کیا ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا ہے. آپ نے مزاج عمر دیکھا تو سمجھ گئے کہ ضرور کچھ گڑبڑ ہے. سوچا کہ ان کا ذہن ڈائیورٹ کر دوں تاکہ یہ حضور کے پاس نہ جا سکے. تو پوچھا، اے عمر، اس بھڑکتی دھوپ میں کہاں چلے جا رہے ہو؟ کہنے لگے، بڑی خطرناک مہم پر جا رہا ہوں، محمد فدا ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ زندگی کو گل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہا بات یہ ہے کہ اس نے ہمارے قبیلے میں انتشار برپا کر دیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور سے کوئی دشمنی نہیں تھی، ذاتی دشمنی. یاد رکھے، جن لوگوں کو حضور سے ذاتی دشمنی تھی وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکے. جیسے ابو جہل حضور سے ذاتی دشمنی رکھتا تھا، جبکہ حضور کے فضائل و کمالات کو جانتا تھا، دشمنی ذاتی رکھتا تھا. اس لیے اللہ نے ایمان کی دولت اسے عطا نہیں کی. آپ کا سگا چچا ابو لہب سگا چچا تھا ابو لہب، لیکن حضور سے جو اس کی دشمنی تھی کیا تھی؟ ذاتی دشمنی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سے ذاتی دشمنی نہیں تھی، ان کا معاملہ بس یہ تھا کہ ہمارے شہر کا اتحاد ختم ہو چکا ہے، قومی ایکتا ختم ہو چکی ہے، لہٰذا جس کی وجہ سے قومی ایکتا ختم ہو رہی ہے ہم اسی کو ختم کر دیں. بس ان کا یہی مزاج تھا، ان کا یہی مقصد تھا. اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کوئی اور ایسی دشمنی نہیں تھی. تو حضرت نعیم بن عبداللہ نے ان کو روکا اور کہا کہ تم اس گل کو مٹانے کے لیے جا رہے ہو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو. تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید وہ بھی تو اسلام لا چکے ہیں. اصل میں ان کا پردہ فاش کرنا مقصد نہ تھا، مقصد یہ تھا کہ عمر ابھی غصے کی عالم میں حضور کی بارگاہ میں پہنچیں گے، معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، اس لیے ان کو ڈائیورٹ کر دیا کہ جاؤ ادھر جاؤ پہلے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر ان کے اوسان خطا ہو گئے اور بڑے درد و کرب کی عالم میں اپنے بہنوئی کے گھر پر پہنچے. گھر پر پہنچے تو دیکھا دروازہ بند ہے. کان لگایا تو سنا کہ اندر سے کچھ آواز آ رہی ہے اور کچھ کلمات ہیں جو کوئی پڑھانے والا پڑھا رہا ہے. چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے جوشیلے انداز میں دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا دروازہ کھولو. اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا میں عمر خطاب کا بیٹا. سارے گھر والے سہم گئے، ڈر گئے کہ عمر آ گئے ہیں، ضرور کچھ نہ کچھ خطرہ ہے. جو پڑھانے والے صحابی آئے تھے وہ فوراً پلنگ کے نیچے جا کر چھپ گئے. حضرت
فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑی، دروازہ کھولا اور حضرت عمر کے تیور کو دیکھ کر چپ رہی. تو حضرت عمر نے پوچھا کیا تم اسلام لا چکی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. بس یہ سننا تھا. حضرت عمر کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، اپنی بہن کو اسی ڈنڈے سے مارنا شروع کر دیا. اتنا مارا کہ جسم لہو لہان ہو گیا. پھر اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید کو مارنا شروع کیا. جب حضرت ام جمیلہ فاطمہ بنت خطاب نے جب یہ دیکھا کہ عمر حد سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اے عمر سن لے، تیرا جتنا جی چاہے ہمیں مار لے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، لیکن ہم جس دین پر قائم ہو چکے ہیں اب اس دین سے کبھی پھر نہیں سکتے ہیں. حضرت عمر نے جب اپنی بہن کی آواز میں اس پر عزمی کا خطاب سنا اور اتنی بلند ہمت اور دین اسلام پر اس قدر ثابت قدمی کے معاملے کو سنا، حضرت عمر نے فوراً اپنا ہاتھ روک لیا اور سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخرکار یہ کون سی تعلیم ہے، یہ کون سا دین ہے کہ ایک آدمی اپنے جسم کی پرواہ کیے بغیر، تکالیف کی پرواہ کیے بغیر اس دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے میرے آنے سے پہلے؟ تو ان کی بہن نے کہا تم مشرک ہو، ناپاک ہو، تم اس کلام الہی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو، جاؤ پہلے غسل کر کے آؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، غسل کیا. پھر وہ قرآن کریم کے چند اوراق تھے. مصحف شریف تو بہت بعد میں جو ہے ترتیب دیا گیا. قرآن کریم اس وقت ہڈیوں پر، کھالوں پر، پتوں پر، ورقوں پر لکھا جاتا تھا. وہ چند آیات تھی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی قرآن کی وہ آیات اپنے ہاتھ میں لی، سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں تھی، اللہ عز و جل کا کلام تھا. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. حضرت عمر اس آیت کریمہ کو پڑھتے جا رہے ہیں اور چشمان مبارک سے آنسو بہتے چلے جا رہے ہیں. اس کلام کی خوش اسلوبی، رب کے کلام کو پڑھ کر حضرت عمر کے دل کی دنیا بدلنا شروع ہو گئی، رونا شروع ہو گئے. وہ صحابی رسول جو ان کو تعلیم دے رہے تھے فوراً پلنگ کے نیچے سے نکلے اور کہا اے عمر مبارک ہو، کل ہی رسول اللہ نے تمہارے لیے دعا کی تھی، کل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے دعا کی تھی. اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بعمر بن خطاب او عمر بن ہشام. اے اللہ ان دو شخصوں میں تیرے نزدیک جو زیادہ پسندیدہ ہے ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دے اور ان کے ذریعے اسلام کی مدد کر، اسلام کو مضبوط کر. یا تو عمر بن خطاب کو یا عمر بن ہشام کو. عمر بن خطاب تو یہ تھے اور عمر بن ہشام ابو جہل تھا. حضور نے دونوں کے لیے دعا کی کہ اللہ تیرے نزدیک ان دونوں میں سے جو زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے، اس کے ذریعے اسلام کی مدد عطا فرما. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور نے یہ دعا فرمائی اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کی مدد کر عمر بن خطاب کے ذریعے. تو وہ صحابی رسول نکلے اور کہا عمر مبارک ہو، کل رسول اللہ نے آپ کے لیے دعا کی ہے، اب تم نگاہ رسول سے بچ کر جا نہیں سکتے ہو. حضرت عمر نے پوچھا بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرما ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ دار ارقم میں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم کی طرف بڑھے. تلوار ویسے ہی گلے میں لٹکی ہوئی ہے، دروازہ اندر سے بند ہے. دروازے کی دراڑ سے صحابہ نے دیکھا کہ عمر دار ارقم کی طرف چلے آ رہے ہیں. حضرت امیر حمزہ سے لوگوں نے کہا کہ امیر حمزہ عمر آ رہے ہیں. حضرت امیر حمزہ نے کہا گھبراؤ مت، اگر عمر کی نیت صاف ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر عمر کی نیت غلط ہے تو امیر حمزہ آج اس کا بھی فیصلہ کر دے گا.
حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا، صحابہ کرام علیہم الرضوان تھوڑے سہمے ہوئے تھے کیونکہ حضرت عمر کا دبدبہ تھا۔ دروازہ کھلوایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افتحوا لہ، عمر کے لیے دروازہ کھولو، فإنہ ان یرد بہ خیرا یہدیہ، اس لیے کہ اگر اللہ ان کے ساتھ بھلائی کرنا چاہے گا تو ان کو ہدایت دے دے گا۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر کو دو شخصوں نے ان کے بازوؤں کو پکڑ لیا تاکہ وہ حضور کی بارگاہ میں کوئی جسارت نہ کر سکے، اس لیے کہ ابھی کفر کے عالم میں تھے، یہاں تک کہ وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں چھوڑ دو۔ پھر حضور نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کو پکڑا اور اسے زور سے جھٹکا اور ارشاد فرمایا اسلم یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے اسلام لے آ، اہدی قلبہ، اللہم اہدی قلبہ، اے اللہ عمر کے دل کو ہدایت عطا فرما، اللہم اہدی عمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کو ہدایت عطا فرما، اللہم اعز الدین بعمر الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے دین کی مدد فرما، اللہم اخرج ما فی صدر عمر من غل وابدلہ ایمانا، اے اللہ عمر کے سینے میں جو کینہ ہے اس کو ہدایت سے تبدیل فرما دے۔ حضور کا یہ دعا کرنا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ روایتوں میں آتا ہے جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، عمر کے ایمان لانے سے آسمان کے فرشتوں میں خوشی کی لہر ہے، آسمان کے فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں کہ عمر بن خطاب دین اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ الاسنا علی الحق ان متنا و ان حجینا، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں اگرچہ ہم زندہ ہو یا مردہ ہو؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اے عمر، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، حق پر تم ہی ہو اور تمہارا مذہب ہی حق ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا ففیم الخفا، جب ہم حق پر ہیں تو پھر چھپنا کیسا؟ ہم یہ چھپ کر اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ علاما نخفی دیننا ونحن علی الحق، کیا ہم اللہ کے دین کو چھپائیں حالانکہ ہم تو حق پر ہیں؟ وہم علی الباطل، اور مشرکین مکہ باطل پر ہیں۔ مشرکین مکہ کے معبودوں کی تو کھل کر عبادت کی جائے اور وحدہ لا شریک کی عبادت چھپ کر کی جائے۔ تو حضور نے فرمایا اے عمر سنو، ہم ابھی تعداد میں کم ہیں، ہماری تعداد بہت کم ہے اور کفار جو ہمارے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں وہ تم دیکھ رہے ہو۔ تو حضرت عمر نے عرض کیا والذی بعثک بالحق نبیا لا یبقى مجلس جلست فیہ بالکفر الا جلست فیہ بالایمان، یعنی قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، میں زمانے کفر میں مکہ کے اندر جس بیٹھکوں میں بیٹھتا تھا ایمان کی حالت میں بھی اسی بیٹھک میں بیٹھوں گا، کسی میں مجال نہیں ہوگی کہ وہ مجھے کچھ کہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے ساتھ چلے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن صحابہ کرام کو حکم دیا۔ حضرت صہیب رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اسلم عمر قال یا رسول اللہ، حضرت عمر ایمان لائے اور کہا یا رسول اللہ لا ينبغي ان يكتم هذا الدین، مناسب نہیں ہے کہ اس دین کو چھپایا جائے، اظہر دین کا، آپ دین کو ظاہر کر دیجئے، کھلم کھلا اعلان کر دیجئے، ومعه المسلمون وعمر امامهم معه سیف ینادی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر دو قطار بنائی گئی، مسلمانوں کی صحابہ کی دو قطار بنائی گئی، ایک قطار میں سب سے آگے حضرت امیر حمزہ تھے، دوسری قطار میں سب سے آگے حضرت عمر بن خطاب تھے، اور یہ قافلہ مسجد حرام کی طرف رواں دوا ہوا۔
کلمہ طیبہ جس کو مسجد حرام میں کیا بلکہ مکہ میں بھی پڑھنا گناہ تھا، سب سے پہلے کلمہ طیبہ کی صدائیں مکہ کی فضا میں گونج رہی تھی، اور صحابہ کرام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ترانے گاتے ہوئے مسجد حرام کی طرف رواں دواں تھے۔ حضرت صہیب فرماتے حتی دخل المسجد، یہاں تک کہ ہم کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے کرتے مسجد میں داخل ہو گئے۔ وقالت قریش لقد اتاکم عمر مسرورا، جب قریش نے دیکھا تو کہنے لگے کہ عمر تو بڑے خوشی خوشی آ رہے ہیں، بات کیا ہے؟ جیسے ہی حضرت عمر ان کے پاس پہنچے تو پوچھنے لگے ما وراءک یا عمر، ہے عمر کیا معاملہ ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا میری رائے پوچھنا چاہتے ہو، سنو، رائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میری رائے، میرا مذہب، میرا دین، میری عقل، میری فہم یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پھر فرمایا فَإِن تَحَرَّكَ أَحَدٌ مِّنكُمْ لَأُمَكِّيَنَّ سَيْفِي مِنْهُ، اگر تم میں سے کوئی بھی ہلنے کی کوشش کرے گا عمر کی تلوار اس کا کام تمام کر دے گی۔ حضرت عمر کے دبدبے سے مشرکین اپنی اپنی جگہ پر دبک کے رہ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، کھلم کھلا کعبے کا طواف کیا، یہاں تک کہ حضور اپنے طواف سے فارغ ہو گئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے ایمان لانے سے پہلے ہم لوگ چھپ چھپ کر گھروں میں نمازیں پڑھا کرتے تھے، طواف کرنا تو ہمارے لیے بہت مشکل تھا، لیکن حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد ہمارے لیے مسجد حرام کے راستے کھل گئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیں وہ شخصیت حضرت عمر کی ہے۔ کون حضرت عمر؟ جن سے اللہ نے اسلام کو تقویت عطا فرمائی ہے۔ لیکن آج آپ غور کریں، ایسے فتنے پیدا ہو گئے ہیں کہ انہی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو آج مانا نہیں جا رہا۔ بہت سے وہ لوگ جو اپنے آپ کو محبت اہل بیت کا دعویٰ کرنے والے کہتے ہیں، وہ حضرت عمر کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کو کیا معلوم کہ ان صحابہ کرام نے کیسی کیسی تکلیفیں جھیلی ہیں، کیسے اللہ نے ان کے ذریعے ایمان کو پھیلایا ہے، ان کو کیا معلوم۔ اللہ چاہتا تو اپنے دین کو بغیر مشقت کے پھیلا دیتا، لیکن اللہ کو اپنے محبوب کے صحابہ کی یہ عظمت رہتی دنیا تک ظاہر کرنا تھا، بتانا تھا، تاکہ آنے والے لوگ جب ان پر بھوکے تو ان کی حقیقتوں کو دیکھیں، ان کے واقعات کو دیکھیں، اور ان کے عشق رسول کو دیکھیں، محبت دین کو دیکھیں، اور دین کی خدمت گزاری کو دیکھیں۔ آج بہت سی خانقاہ والے صحابہ کرام علیہم الرضوان میں بالخصوص شیخین کریمین صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو غاصبانہ خلافت کہنے لگ گئے۔ حضرت علی کو خلافت بلا فصل کے مانتے ہیں۔ اجمیر معلیٰ جو سنیوں کا ایک مرکز ہے، اس مرکز سے بھی بعض خادم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ بلا فصل تھے، حضرت علی خلیفہ بلا فصل تھے، یعنی حضور کے بعد وہی خلیفہ تھے۔ تو مقصد کیا ہوا؟ مقصد یہ ہوا بولنے کا کہ جب وہ خلیفہ بلا فصل تھے تو جو پہلے 3 خلافتیں گزری وہ خلافتیں غلط تھی، وہ غاصبانہ خلافت تھی، وہ ڈکیتی والی خلافت تھی۔ معاذ اللہ، انہوں نے اپنے اس عقیدے سے جو عقیدہ پہلے شیعوں کا ہو سکتا تھا، آج سنیوں کے مرکز سے یہ آوازیں آ رہی ہے، آج سنیوں کے مرکز سے یہ آوازیں آ رہی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، غور کر لیں کہ جہاں سے جو ایسی آوازیں لگا رہے ہیں وہ سنیوں کے مرکز پر بیٹھ کر ڈکیتی کر رہے ہیں، اور حضور غریب نواز کے نظریات کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ غریب نواز کا نظریہ قطعاً یہ نہیں تھا، یہ سارے نظریات شیعوں کے تھے جو آج کچھ خانقاہ والوں نے اپنا لیے ہیں۔ ان خانقاہ والوں کو تو صحابہ کرام کا تہہ دل سے ادب و احترام کرنا تھا کہ آج جو اسلام کی شان و شوکت اللہ نے ان کو عطا فرمائی، آج جو اتنے لوگ تمہارے مرید بنے ہیں، یہ صحابہ کرام کی محنت و مشقت کا سبب ہے اور ذریعہ ہے۔ ان کے ذریعے اسلام پھیلا، اللہ کے محبوب کی محبت میں انہوں نے اسلام کو پھیلایا۔ آج یہ ان کا صدقہ ہے کہ ہم مسجدوں
خانقاہ کی محرابوں سے علل اعلان اسلام کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، چاہے وہ کیسا بھی پیر ہو، چاہے وہ کتنی ہی بڑی بارگاہ سے کوئی بیٹھ کر، بارگاہ کا کوئی قصور نہیں ہے، بارگاہ عظیم الشان ہے۔ اس طریقے سے حرمین شریفین پر سعودیوں نزدیوں کا قبضہ ہے، ایسے ہی یہ سمجھ لو کہ بعض مزارات پر ڈاکو قسم کے خادموں کا قبضہ ہو چکا ہے، جن کا دین سے کوئی واسطہ نہیں، نہ ان کو دین کی دال سے کوئی واقفیت، نہ شریعت کی شین سے کوئی واقفیت ہے۔ کھلے عام وہ شریعت کا خون کر رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بغاوت کر رہے ہیں کھلے عام۔ تو ایسے لوگوں کی باتوں پر نہ جائیے گا، آپ یہ دیکھیے گا کہ صحابہ وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے محبوب کی صحبت کے لیے چنا تھا۔ تمام انسانوں میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی امت تک جتنی بھی امتیں آئیں، صحابہ کرام کی نفوس قدسیہ کو ان زمانوں میں پیدا نہیں کیا، بلکہ اپنے نبی کے زمانے میں پیدا کیا، تاکہ یہ نفوس قدسیہ صرف اور صرف میرے محبوب کی صحبت سے سرفراز ہوں۔ اور قرآن میں اعلان کر دیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اے لوگو سن لو، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے چن لیا ہے، پرہیزگاری کے لیے چن لیا ہے۔ جب میرے رب نے ان کے دلوں کو پرہیزگاری کے لیے چن لیا ہے، تو اب تم ان کے دلوں کے فطور کو بتانے والے کون ہو گئے؟ رب قدوس قرآن میں فرما رہا ہے کہ ان کے دل پرہیزگار ہیں، تو پتا چلا کہ ان کے دل میں نفسانی خباثت آ ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ جہاں رب کی طرف سے پرہیزگاری ہوتی ہے وہاں شیطان کا عمل دخل نہیں ہوا کرتا ہے۔ اس لیے تمام صحابہ چاہے وہ بڑے مرتبے والے ہو یا چھوٹے مرتبے والے، لیکن ان میں کوئی چھوٹے مرتبے والا نہیں، اس لیے کہ صحابیت کے منصب پر جو فائز ہو گیا قیامت تک اب ان کی گرد راہ کو کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو جائے۔ اس لیے تمام صحابہ اہل سنت و جماعت کی جان ہے، اور انہی کے پیچھے لگے رہنے سے ہمارے ایمان کی بقا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ لہذا ان دونوں کے دامن کرم سے وابستہ رہیے، آپ کا ایمان سلامت رہے گا۔ سیرت نبوی کے پہلو میں یہ پہلو بھی بڑا اہم ہے کہ صحابہ کرام کی ان جانثاریوں کی طرف توجہ کی جائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں صحیح معنوں میں سیرت مبارکہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔